آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ کچی سڑک کی وجہ سے آنے جانے کے لیے گاؤں والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے سڑک کچی تھی تو آمد و رفت کے لیے گاڑیاں بھی نہیں آ سکتی تھیں، لہٰذا لوگ بیل گاڑی یا تانگے پر شہر جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ تر تانگے تھے اور سامان وغیرہ جیسے اناج، کھاد وغیرہ لانا، شہر سے کچھ بھی لانا پڑتا تو بیل گاڑی پر لاتے تھے۔ شفیع بھائی کی بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے 2 طاقتور اور خوبصورت بیل تھے۔ بڑے زمیندار اپنا اناج وغیرہ ٹریکٹر ٹرالی پر لے آتے تھے اور چھوٹے زمیندار اپنا اناج شفیع بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے تھے اور شہر سے کھاد وغیرہ خرید کر شفیع بھائی کے بیل گاڑی پر ہی لاتے تھے۔ شفیع بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ جس کو جو بھی کام پڑتا تو وہ شفیع بھائی کو کہتا تھا۔ شفیع بھائی دن بھر شہر کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام سے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ وہ شادی شدہ تھے اور 3 بچوں کے باپ تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کی بیوی نیک خاتون تھی اور گھریلو عورت تھی۔ بڑی بیٹی 12 سال، دوسری 10 سال اور بیٹا 8 سال کا تھا۔ شفیع بھائی اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ ان کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، سکون ہی سکون تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ اس سال گندم کا سیزن تھا، ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی۔ ہر کوئی کچھ اناج اپنے لیے سٹور کر رہا تھا اور کچھ اناج شہر بیچ کر اپنی دوسری ضروریات پوری کرتا۔ گاؤں مغرب کی طرف اور شہر مشرق کی طرف تھا اور درمیان میں لمبا اور دھول سے اٹا کچا راستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو راستے کے ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان واقع تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا۔ جیسے ہی آزادی کے بعد سکھ چھوڑ کر گئے اور پھر یہ آباد نہ ہوا۔ بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل 4 منزلہ تھا، یعنی پہلی منزل پر 4 کمرے، دوسری، تیسری اور چوتھی منزل پر بھی 4 کمرے تھے، جس کے ارد گرد حویلی نما دیوار جو کہ گر چکی تھی اور بنگلہ اب تک کھڑا تھا۔ اس بنگلے کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگی تھی۔ جیسے ہی کوئی گزرتا اس دیو نما بنگلے کو دیکھتا تو خوف سے لرز جاتا تھا۔ وہ بنگلہ جنوں والے بنگلے کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ اس میں اب جنوں کا بسیرا ہے۔ جو بھی قریب سے گزرتا اسے اندر سے باتیں کرنے یا بچوں کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی گزرنے والوں پر پتھر بھی برستے تھے جن سے بہت لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ کبھی کسی کو درختوں کے قریب اونٹ چرتے نظر آتے یا پھر کسی کو گھوڑے کی آوازیں سنائی دیتی تو کچھ لوگوں کو وہاں بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ کچھ لوگوں نے بنگلے کی آخری منزل کی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے بھی دیکھا تھا۔ ان سب چیزوں سے جنوں کی موجودگی کا اشارہ پایا جاتا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد کی جن کی زمینیں تھیں وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے آتے کچھ نہ کچھ انہیں دکھائی دیتا۔ جو کسان ہل چلاتا اسے پتھر لگتے، وہ بیچارہ بھاگ جاتا تھا، اور جو زمین پر کام کرنے آتے انہیں بڑا سانپ دکھائی دیتا یا کوئی بڑی سی چیل ان پر حملہ کر دیتی تھی۔ لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پھر جنوں والے بنگلے کے ارد گرد کی زمین بنجر ہونے لگی تھی۔ ایک دن شفیع بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھا، بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لاتے۔ انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لوں۔ تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اناج اتار کر وہ واپس نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزی سے ہانکنا شروع کر دیا۔ جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو گیا تھا۔ اب شفیع بھائی کے دل میں خوف سا جاگا تھا۔ جب وہ شہر سے آتے آتے جنوں والے بنگلے کے قریب سے گزرے تو چاند اپنے جوبن پر تھا،
ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سما تھا۔ اچانک شفیع بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ آوازیں بنگلے سے ہی آ رہی تھی، جیسے بہت سی عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کی تیز بولنے اور چلانے کے شور سے ان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ شفیع بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے اور ایک دم عورتوں کے چلانے کا شور ختم ہو گیا تو شفیع بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ شفیع بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ ارے رکو شفیع! شفیع بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور تیز کر دیا۔ ارے رکو تو، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ شفیع بھائی نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کوئی جوان عورت ان کی بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ حسین گورا چٹا رنگ اور سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شفیع بھائی نے بیلوں پر لاٹھی برسائی تاکہ وہ اور تیز چلیں۔ اب عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیع بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی اور شفیع بھائی نے پھر دھکا دیا، وہ پھر گر پڑی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ جب وہ چڑھتی تو شفیع بھائی ایک ہاتھ سے بیل کی رسی پکڑتے تو دوسرے ہاتھ سے اس کو زور سے دھکا دیتے اور گرا دیتے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیع بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گھر پہنچ کر دم لیا، گھبراتے بیلوں کو گاڑی سے کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیع بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا سلف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیع بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ جب شفیع بھائی نے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اس جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیع بھائی نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ ان کی بیوی کی خوف کے مارے چیخ ہی نکل گئی۔ اس نے ہار اٹھا کر پھینک دیا، جسے شفیع بھائی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ کل کرم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے پھر ویسا ہی کروں گا۔ یوں وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو شفیع بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ ایک دم بے ہوش ہو گئے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلانے گئی۔ شفیع بھائی ابھی بھی بے ہوش پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سب حیران تھے۔ ان کی بیوی نے رو رو کر سب کو جنی کا واقعہ سنایا۔ کسی نے کہا کرم دین چاچا کو بلا لاؤ، اور فوراً کرم دین چاچا کو بلا لیا گیا۔ کرم دین چاچا آئے اور کچھ پڑھ کر شفیع بھائی پر پھونک ماری تو شفیع بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کرم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر کرم دین چاچا نے شفیع بھائی سے پوچھا تو شفیع بھائی نے سارا واقعہ چچا کو سنا دیا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے جسم کے اوپر چڑھنے لگی۔ میں سیدھا سویا ہوا تھا، جیسے خواب دیکھ رہا ہوں، جاگی اور کچھ سوئی ہوئی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے جسم کے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی۔ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس مکروہ شکل کی عورت کے خوفناک چہرے سے میں خوف کھا کر چلا اٹھا اور میں ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ چاچا کرم دین شفیع کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے چوتھے دن شفیع بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ آدھی رات کو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ کرم دین چاچا وہ ہار بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے تھے، پھر بھی شفیع بھائی کی حالت برقرار تھی۔ ان کی بیوی الگ پریشان تھی تو بچے الگ خوف زدہ۔ شفیع بھائی کو پیروں فقیروں اور عاملوں کے پاس لے جایا گیا، پھر بھی ان کی حالت جوں کی توں ہی رہی۔ کسی نے کرم دین چچا کو فقیر اتھر والے کے بارے میں بتایا تو وہ جا کر فقیر اتھر والے کو لے آئے۔
فقیر اتھر والے بہت پہنچے ہوئے عامل اور بزرگ تھے۔ آتے ہی انہوں نے پہلے شفیع بھائی کو پانی دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کروا کے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی، پھر کچھ پڑھنے لگے۔ شفیع بھائی بھی ان کے آگے دیدیں پھاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرم دین چاچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتھر والے فقیر نے پڑھتے پڑھتے جیب سے عطر کی چھوٹی سی شیشی نکالی اور کھول کر آگ میں انڈیل دی اور آگ مزید بھڑک اٹھی۔ پھر فقیر بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور شفیع بھائی کے پاؤں پہ رکھ دی۔ شفیع بھائی عجیب سی آواز میں چیخ اٹھے، مجھے مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے شفیع سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر اتھر والے فقیر بابا جلال میں آئے اور کہنے لگے، ابھی تو میں نے صرف تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا۔ شفیع بھائی پھر عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں میں گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی شفیع بھائی کی کمر پر برسانے لگے۔ شفیع بھائی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے رہے مگر فقیر بابا انہیں مارتے ہی رہے۔ پھر شفیع بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی بھی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ فقیر بابا برابر شفیع بھائی کو چھڑی سے مارتے رہے۔ آخر شفیع بھائی بے ہوش ہو گئے۔ اب فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے، میں ان کی چھوٹی بیٹی کو نہ بچا سکا، شفیق کے سب گھر والوں کو مار کر شفیق پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچایا جا چکا ہے، پر وہ پھر بھی اپنا کام کر گئی اور شفیق کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی۔ جب بابا نے بات ختم کی تو شفیق کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ شفیق کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی کہ اچانک تڑپنے لگی اور رونے لگی کہ ماں مجھے بچاؤ، یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لڑک گئی۔ فقیر بابا نے شفیع بھائی کی تو جان بچا لی مگر پھر بھی اس جنی نے شفیع بھائی کی بچی کو مار کر ہی شفیع بھائی کی جان چھوڑی۔ رو رو کر شفیع بھائی اور ان کے گھر والوں کو آخر ایک دن صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر اتر والے سے گاؤں کے لوگوں نے کہا، سائیں جی اس بنگلے سے بھی جنوں کا بسیرا ختم کرا دو۔ تو اس پر فقیر بابا کہنے لگے کہ آپ ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چاچا نے کہا، سائیں شفیع نے تو انہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، شفیع تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر نے کہا، کرم دین جب شفیع وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ جنی گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی تو شفیع سے اس کا سامنا ہوا اور وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی، اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی۔ شفیع نے اس کو بار بار دھکا دے کر اتار دیا۔ شفیع کے اس رویے کے باوجود وہ اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس طرح شفیع ان کے چنگل میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر اتر والے بابا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کرم دین چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے مگر انہوں نے سب لوگوں کو کچھ قرآنی آیاتیں یاد کرائی تھیں کہ جب بھی وہاں سے گزرو قرآنی آیاتیں پڑھتے ہوئے خیر و عافیت سے گزر جانا۔ شفیع بھائی بھی اب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس جنی نے شفیع بھائی کی اس بیٹی کو مار ڈالا جن سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔